مجلس کا اہتمام کرنا ہے تم کو ماہ محرم کا انتظام۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ وقال الذين في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة۔ معزز سامعین، ہماری گفتگو اس آیہ نجوہ کے ذیل میں شروع تھی، اور پہلا سوال جو مولا امیر علیہ السلام نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ تھا کہ یا رسول اللہ مل وفا، وفا کیا ہے؟ تو اس کے ذیل میں ہم نے کچھ عرائض آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے ہیں۔ تو آج دوسرا سوال کہ مولا امیر علیہ السلام دوسرے دن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پہلے صدقہ دیتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکفر و شرک، کفر اور شرک جو ہے یہ فساد کا منبع ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، جس سے معاشرہ درہم برہم ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی بھی کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے، یہ جو خدا کا شریک ٹھہرانا ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور قرآن جو ہے سورہ نساء میں آیا 116 میں یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو بے شک خدا جو ہے وہ مشرک کو، شریک ٹھہرانے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دیتا ہے، مَا دُونَ ذَلِكَ،
لمن یشا، جس کو وہ چاہے، اس کے علاوہ وہ باقی لوگوں کے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ تو تفسیر عمدۃ البیان میں ابن عباس سے روایت نقل ہے، تو جو اسی آیت کے نزول کے بارے میں ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص آتا ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہ بادیہ نشین ہے، صحراؤں کا رہنے والا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو میں نے خطائیں کی ہیں، جو میں نے نافرمانی کی ہے خدا کی، اس کی خدا کی بارگاہ میں نے توبہ کی ہے، ان گناہوں سے پلٹ آیا ہوں، واپس آ گیا ہوں، اور میں نے کبھی بھی خدا کا کوئی شریک قرار نہیں دیا، میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو ابھی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہی تھا کہ یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیں کہ جو بھی شریک قرار دے گا میرا، میں اس کے گناہ معاف نہیں کروں گا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا ظلم عظیم ہے جس کو خدا معاف نہیں کرتا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی کسی کے گناہ ہوں گے میں وہ معاف کر دوں گا۔ اب انسان کی زندگی کا دار و مدار، انسان کی نجات، انسان کی فلاح، انسان کی فلاح بہبود جو ہے وہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، انسان جتنے عمل کرتا رہے، چاہے وہ حج انجام دے، بے شک ہر سال حج پہ جائے، چاہے وہ راہ خدا میں فقراء کی کمک کرے، غرباء کی مدد کرے، کنویں کھدوائے، راہ خدا میں جتنا مال بھی ہو وہ خرچ کرے، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان کا یہ عمل بے فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس طرح عقیدہ ہے کہ جس طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لیکن عمل نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، حج واجب ہے نہیں جاتے، زکوٰۃ واجب ہے نہیں دیتے، خمس واجب ہے نہیں دیتے، اور اسی طرح کے کوئی اور بھی زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے، تو پھر انسان کو یہ عقیدہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور عقیدے کا تعلق سب سے پہلے توحید سے ہے کہ اصل جو ہے انسان کی، وہ ان اصول میں سے کہ جو اصول 5 ہے، ان میں سے پہلی اصل جو ہے وہ توحید ہے۔ کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن میں دیکھیں، غور و فکر کریں، تو وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں، خداوند ذوالجلال نے جو بھیجے ہیں، تو ان میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کا پرچار کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تجھ میں مبعوث ہوا ہوں اس لیے کہ میں تجھے خدا کی معرفت دلاؤں،
کہ جو تم کفر اور شرک کر رہے ہو اس سے نجات دوں۔ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا اور شرک اور کفر کی زنجیریں توڑ ڈالیں تو پھر تم موحد بن جاؤ گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات کو نہ مانا گیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی جرم میں آگ میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی فرعون کے سامنے فقط ایک ہی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، فقط وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اے فرعون، جو تو نے یہ اعلان کر رکھا ہے وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو شرک کر رہا ہے، تو خدا کے برابر میں آ رہا ہے، اور یہ ظلم ہے، اور ایسا ظلم عظیم ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہے، اس سے ہاتھ اٹھا لے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مصر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کہ جن کی سیرت یہ ہے کہ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، کس لیے؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی اقدار کو بلند کروں۔ لیکن پیغمبر اسلام کو بھی اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں اتنی کسی نبی کو اذیتیں اور تکلیفیں نہیں دی گئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اسی نعرے کو بلند کرتے ہوئے، وَإِلَّا قریش مکہ جو ہے وہ بھی پیغمبر کی عدالت پر، پیغمبر کی امانت پر یقین رکھتے تھے، لیکن جب ان کو یہ دعوت دی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اس ذات کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو انہوں قریش مکہ نے آپ پر مظالم ڈھالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ سلم کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے کہ انسان خدا کے برابر کسی کو شریک قرار دے۔ اور روایات میں بھی ہے کہ خود انسان جو عمل انجام دیتا ہے اگر وہ کسی کے لیے ہو، خدا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے ہو، تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ کہیں کہ بڑا انفاق کرنے والا ہے، لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، لوگ یہ کہیں کہ بڑا جرأت مند ہے، تو جتنے بھی وہ عمل کر رہا ہے وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اگر کر رہا ہے تو یہ بھی ریا ہے، اور ریا بھی یہ شرک کی قسم ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ شخص اجر لینے جائے گا تو حکم ہوگا جن لوگوں کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا اب اس کا اجر بھی انہی لوگوں سے طلب کر۔ تو توبہ کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہیں،
مگر یہ کہ انسان جو ہے اس کے گناہوں میں شرک کا گناہ نہ ہو، کیونکہ خدا بند ذوالجلال خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دوں گا۔ محمد بن مسلم راوی ہے، روایت کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلم یاد رکھ کہ جب بھی کوئی مومن گناہ کرتا ہے اور پھر بارگاہ الہی میں وہ آ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے، توبت کرتا ہے اور اس عمل پہ ندامت کرتا ہے تو خدا جو ہے وہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پس حدیث سے بھی یہ معصوم سے بھی یہ بات ثابت ہے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی گناہ خدا معاف کر سکتا ہے، اور اسی قرآن کی تائید امام باقر علیہ السلام کے اس فرمان سے ہو جاتی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی مومن گناہ انجام دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو خداوند ذوالجلال اس کی یہ توبت قبول کرتا ہے۔ پس ہمیں یہ سیرت اہل بیت سے یہ ملتا ہے کہ ہم اس شرک جو ہے، یہ گناہ عظیم جو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایام عزا ہیں، ایام متعلق ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، وہ حسین ابن علی کہ جس کو باب الرحمہ کہتے ہیں، جس کو باب النجات الامہ کہتے ہیں، آئیں اور اپنے آپ کو اس دروازے پہ جھکا دیں اور حسین ابن علی کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں یہ التجا کریں کہ خدا ہمارے وہ سب گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے ہماری بلندی میں، ترقی میں اور ہماری معرفت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند ذوالجلال ہمیں سیرت معصوم علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جہاں جہاں بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا ہے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔